ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ پاکستان پہنچ گئے۔ نور خان ایئر بیس پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے استقبال کیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی وفد اسلام آباد میں اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کرے گا۔ پاکستانی قیادت سے امن و استحکام پر مشاورت ہوگی۔ ایران امریکہ مذاکرات اور خطے کی صورتحال زیر بحث آئے گی۔ ذرائع کے مطابق عراقچی کی ملاقاتیں ایران امریکہ مذاکرات کے ممکنہ نئے دور کا جائزہ لینے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا خیر مقدم۔ ایکس پر پیغام میں کہا، اپنے بھائی کا اسلام آباد میں استقبال کرتے ہوئے خوشی ہوئی۔ اپنے ایرانی ہم منصب کے ساتھ خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے بامعنی ملاقاتوں کے منتظر ہیں، جس کا مقصد خطے میں امن اور استحکام کو فروغ دینا ہے۔ اسلام آباد میں عباس عراقچی کا امریکی حکام سے ملاقات کا کوئی منصوبہ نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کا روک پیغام۔ ترجمان اسماعیل بقائی نے واضح کیا کہ عباس عراقچی پاکستانی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کریں گے۔ ملاقاتوں کا مقصد جنگ کا خاتمہ، امن کی بحالی کے لیے جاری ثالثی اور سفارتی کوششیں ہیں۔ امریکی حکام کو ایران کا موقف پاکستان کے ذریعے پہنچایا جائے گا۔ امریکہ کا ایران کی طرف سے ملاقات کی درخواست کا دعویٰ۔ صدر ٹرمپ کے نمائندے اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر آج واشنگٹن ڈی سی سے اسلام آباد روانہ ہوں گے۔ نائب صدر جے ڈی وینس امریکہ میں موجود رہ کر ایران سے مذاکراتی عمل پر نظر رکھیں گے۔ ضرورت پڑنے پر سب کو پاکستان روانگی کے لیے اسٹینڈ بائی رکھا جائے گا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی میڈیا سے گفتگو۔ مذاکرات کے عمل میں پاکستان کو حیرت انگیز ثالث قرار دے دیا۔ ایران امریکی مطالبات کے جواب میں کچھ تجاویز دینا چاہتا ہے، دیکھتے ہیں ڈیل ہو سکتی ہے یا نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز سے گفتگو۔ واضح کر دیا، امریکی ٹیم بااختیار ایرانیوں سے بات کر رہی ہے۔ امریکہ نے ایران پر مزید پابندیاں لگا دیں۔ چین میں قائم آئل ریفائنری اور 40 شپنگ کمپنیوں پر پابندیاں عائد۔ آئل ریفائنری، شپنگ کمپنیوں اور ٹینکرز پر ایرانی تیل کی نقل و حمل کا الزام ہے۔ امریکہ نے ایران سے منسلک کئی ڈیجیٹل والیٹس پر پابندیاں لگا دیں۔ 34 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کی کرپٹو کرنسی منجمد۔ وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا تہران پر مالی دباؤ برقرار رکھنے کا اعلان۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں کنٹینر سے لدے ایک اور جہاز کو قبضے میں لینے کی ویڈیو جاری کر دی۔ جہاز بھارت کی مندرہ بندرگاہ کی جانب گامزن تھا۔ ایرانی حکام کے مطابق قبضے میں لیا گیا تجارتی بحری جہاز امریکہ سے تعاون میں ملوث تھا۔ جہاز نے 6 ماہ کے دوران 36 بار امریکی بندرگاہوں کے چکر لگائے۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 26 روپے 77 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 393 روپے 35 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 380 روپے 19 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مٹی کا تیل 63 روپے 60 پیسے فی لیٹر سستا، قیمت 428 روپے 81 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ برطانیہ نے ایران کی پاسداران انقلاب فورس پر پابندی لگانے کی تیاری کر لی۔ اگلے چند ہفتوں میں پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دے کر پابندی لگانے کے لیے اقدامات کریں گے۔ وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر کا اعلان۔ روس اور متحدہ عرب امارات نے خطے میں بحران کے مستقل حل کے لیے مذاکرات کی فوری بحالی کا مطالبہ کر دیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف اور اماراتی ہم منصب شیخ عبداللہ بن زائد کا ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ واضح کیا، طاقت کا استعمال کسی مسئلے کا حل نہیں، خطے میں پائیدار اور طویل مدتی حل کی ضرورت پر زور۔ دونوں وزراء کی عالمی برادری سے بھرپور کردار ادا کرنے کی اپیل۔ اسرائیلی فوج کی لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ جنوبی لبنان میں مختلف مقامات پر بمباری، حزب اللہ کے 6 ارکان شہید کرنے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ لبنان میں شہادتوں کی تعداد 2491 ہو گئی، 7719 افراد زخمی۔
لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر حزب اللہ کے بھی اسرائیلی فوج پر جوابی حملے. لبنانیوں کے گھروں کو گرانے والے اسرائیلی بلڈوزر سمیت فوجی گاڑیوں کو ڈرون سے نشانہ بنایا. 3 صہیونی فوجی زخمی. امریکہ کی جانب سے جنگ کے دوران ایران پر اربوں ڈالر مالیت کے ہزاروں میزائل داغے گئے. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ پہلے 2 روز میں 5 ارب 60 کروڑ ڈالر کے ہتھیار استعمال کیے گئے. 1100 کروز اور 1000 ٹوماہاک میزائل داغے. ایران جنگ کی لاگت 35 ارب ڈالر تک پہنچ چکی. رپورٹ میں دعویٰ. ایران میں امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ اب بھی جاری. مختلف شہروں میں بیرونی جارحیت کے خلاف عوام رات گئے پھر سڑکوں پر نکل آئے. ریلیوں اور مظاہروں میں بچوں، بڑوں، خواتین اور نوجوانوں کی بڑی تعداد میں شرکت. مسلح افواج سے بھرپور اظہار یکجہتی کیا گیا. تہران کے آزادی اسکوائر پر عوام کا جم غفیر امڑ آیا. مشہد میں مظاہرے کے دوران میزائل بھی نمائش کے لیے لائے گئے. سندھ حکومت کا کراچی میں پانی کی فراہمی کو مزید بہتر بنانے کے لیے اہم اقدام. بابی جی پمپنگ اسٹیشن پر نئی مرکزی لائن کو موجودہ واٹر نیٹ ورک سے منسلک کرنے کا فیصلہ. لائن نمبر 5 پر کام آج سے شروع ہوگا. انٹر کنیکشن کے لیے 9 پمپس کو 48 گھنٹوں کے لیے عارضی طور پر بند رکھنے کا شیڈول جاری. اور پی ایس ایل کے 36ویں میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے حیدرآباد کنگز مین کو 8 وکٹوں سے بآسانی ہرا دیا. کنگز مین 80 رنز پر ڈھیر ہوئی. یونائیٹڈ نے ہدف 7ویں اوور میں 2 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا.